الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ خواتین و حضرات، آج انتہائی بابرکت، پرمسرت، باسعادت سال کا عظیم ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ اس کی تمام برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ آج اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جانور اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ہزاروں کے خریدے ہوئے، لاکھوں کے خریدے ہوئے، عیوب سے صحیح سلامت اپنی حلال کمائی کے خریدے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ عید میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا سکھاتی ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ مسرت کی بات ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ باعث افسوس بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سود کے مال کی قربانیاں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی مال لوٹے ہوئے، ان کی جیبیں بھری ہوئی، اور اسی سے چند ٹکے اللہ کی راہ میں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی کر کے بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن غریبوں کا سارا سال خون چوستے ہیں، انہی کے چوسے ہوئے خون سے چند بوٹیاں ان کے گھروں میں پہنچا کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے ہیں لیکن سود کے پیسے سے، کچھ ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری قربانی قبول نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی قربانی کو سوشل میڈیا پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں لاکھوں کی قیمت بتا کر اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جنہوں نے قربانی پیش کی وہ نبی کے دو بیٹے تھے۔ جانور بھی ایک جیسے ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، جگہ بھی ایک ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک جگہ ہے، ایک لوکیشن ہے، ایک جیسے جانور ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ ایک کی قربانی
قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی مردود ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر اپنا فضل کیا ہے کہ ہماری قربانیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی ہے، کس کی مقبول ہے، کس کی مردود ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت پہ پردے ڈالنے والا خاص احسان کیا ہے، وگرنہ بہت سارے قربانی کرنے والے شاید ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے۔ اس دور کے اندر آگ آتی کھا جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ کو اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی پڑی رہ جاتی، گل جاتی، سڑ جاتی، پتہ چل جاتا اس کی قربانی مردود ہو گئی ہے۔ جب پیغمبر کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قبول ہوئی ہے، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو ہم کیسے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری قربانی تو قبول ہی قبول ہے؟ یہ فکر نہ کرنا کہ میری قربانی قبول بھی ہے کہ نہیں، میرے اندر قربانی کا مقصد پورا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، میں قربانی عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں یا ایک روایت کے طور پہ کر رہا ہوں، میں قربانی رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں یا ایک رسم کے لیے کر رہا ہوں، میں قربانی ایک جذبے کے لیے کر رہا ہوں یا محض گوشت خوری کے لیے کر رہا ہوں، میں قربانی کے مقصد کو، اس کی اسپرٹ اور روح کو سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں یا محض معاشرے کا ایک کلچر سمجھتے ہوئے اس میں حصہ ڈال رہا ہوں۔ یہ فکر نہ کرنا بڑی خطرے کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم ہیں، اللہ نے ان سے کہا ہے میرا گھر تعمیر کرو، اللہ نے بتایا یہاں تعمیر کرو، اللہ نے بتایا ایسے تعمیر کرو، اللہ نے بتایا بیٹے کو مزدور ساتھ لگا لو۔ وہ بھی جب گھر مکمل کرتے ہیں تو فکر یہ ہے ربنا تقبل منا، اللہ گھر تو بنا لیا ہے تو اسے قبول کر لینا۔ اصل مسئلہ تو قبولیت کا ہوتا ہے۔ جس نے رسم کے طور پہ کرنی ہے اسے اس کی فکر نہیں ہوتی، جس نے مقصد سمجھ کے کرنی ہے اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ قربانی قبول کیسے ہوتی ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان میں پایا جائے تو اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہر صورت میں قربانی قبول ہے؟ یہ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہے۔ وہ بھی جب جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ اپنے نبی کی طرف سے اور نبی کی آل کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ مسئلہ قبولیت کا ہے۔ قربانی اس قاتل نے بھی کی تھی جس نے اپنے بھائی کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، قربانی اس نے بھی کی، اور جب اس کی قبول نہ ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے میرے اندر کمزوری کیا ہے، میرے اندر فالٹ کیا ہے، میرے اندر نقص کیا ہے، میرے اندر گناہ کون سے ہیں، میرے اندر خامیاں کون سی ہیں جس وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے من میں جھانک کے اپنی برائیوں کی تلافی کرے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے معافی مانگے، الٹا وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول کیوں ہوئی؟ میں تجھے قتل کروں گا۔ کیسی سوچ ہوتی ہے؟ اس نے بھی تو قربانی کی تھی، لیکن وہ قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا تھا، تو رب کریم نے اس کے بھائی کی زبان پہ یہ الفاظ جاری کیے تھے، اور میرے بھائی قبول تو رب نے کرنی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو اپنے دل کا جائزہ لینا، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے قربانی تو بس اسی کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے تقوی والے لوگوں کی طرف سے۔ رب کریم نے اس قرآن مجید میں اپنے پیغمبر پہ وحی کی سادہ سی بات سمجھائی،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز ہرگز قربانیوں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، ان کے خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، گوشت یہاں رہ جاتے ہیں، کچھ تم خود کھا لیتے ہو، کچھ فقراء و مساکین کھا لیتے ہیں، ان کی کھالیں، ان کی چمڑیاں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں، ان کے خون یہیں بہہ جاتے ہیں، زمین میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک سمبل ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک رمز ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک جذبے کا اظہار ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ سے ایک عہد ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے۔ اللہ، یہ جو جانور ہے یہ اصل قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل قربانی میرا وہ جذبہ ہے۔ اللہ، تیرے دین کی خاطر، تیری ذات کی خاطر، تیری رضا کی خاطر اگر مجھے اپنے ماں باپ کی قربانی دینی پڑی، دین کی راہوں میں میرے والدین رکاوٹ بنے، اے اللہ اس جانور کی گردن پہ چھری چلا کے میں اس عہد کو تازہ کرتا ہوں، اللہ تیرے ساتھ تعلق نبھاؤں گا، والدین کے تعلق کو پس پشت ڈال دوں گا۔ قربانی اس جذبے کا نام ہے۔ جناب ابراہیم نے اسی جذبے کی تو آبیاری کی تھی۔ باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا دعوت توحید سے، بتوں کو توڑنے سے، اگر تو باز نہ آیا بت شکنی سے، اگر تو باز نہ آیا بت پرستی والے مذہب کو تو نے چھوڑے ہی رکھا، میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ قربانی دی، کہا ابا جی آپ کا ساتھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جاؤ، اللہ کی توحید نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو بت نصب کرتے ہیں، قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو ہندوؤں کے لیے بت سازی کو جائز سمجھتے ہیں، قربانی وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں شرماتے کہ ابراہیم کی سنت تو بت شکنی سکھاتی ہے، اور ایسی بت شکنی امریکہ تو کیا اپنا باپ بھی سامنے آ کے کہے میرے بتوں کو کچھ نہ کہو تو ابراہیم کہتا ہے ابا جان تمہارا ساتھ تو چھوٹ سکتا ہے، توحید نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ قربانی اس جذبے کا نام ہے۔ اگر اللہ کے تعلق کی راہ میں ماں بھی رکاوٹ بن جائے، اللہ سے تعلق کو سنبھال لیا جائے، ماں کے تعلق کو خیر بات کہہ دیا جائے، جناب ابو ہریرہ کی طرح اپنی ماں کو سمجھاتے ہیں، ماں جی یہ دین سچا ہے، ماں جی یہ دین سچا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے تو بھول بھلائیوں میں ہے، بیٹے تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ سمجھاتے رہتے ہیں اور ایک دن جب سمجھاتے ہیں ماں آگے سے اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں توہین امیز کلمات کہہ دیتی ہے، جناب ابو ہریرہ سے ضبط نہیں ہو پاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیغمبر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے پیارے نبی ابو ہریرہ مایوس نہیں ہے، میری ماں دین کو نہیں سمجھ رہی، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر دیجئے، شاید اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، اس کے دل میں دین کی سمجھ کو داخل کر دے۔ جناب ابو ہریرہ وہیں سے بھاگ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ابو ہریرہ کو اتنا یقین تھا کہ میں بعد میں پہنچوں گا، میرے پیغمبر کی دعا عرش معلیٰ پہ پہلے پہنچ جائے گی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، نہانے کی آواز آتی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، دل میں نہ جانے کیسی خوشیاں مچل رہی ہوں گی،
अम्मी जान आगे से कहती हैं, अबू हुरैरा रुक जाओ, वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़ने के लिए अपने आप को नहला के पाक साफ कर रही हैं। कुर्बानी क्या है? एक जज्बे का नाम है, एक अहद का नाम है जो दिल में पैदा होता है, एक तकवा का नाम है, तकवा के एक सिंबल का नाम है। ए अल्लाह, तेरे दीन की खातिर जहां मेरी औलाद की जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी औलाद को भी कुर्बान करूंगा और अपनी औलाद को कुर्बान करना सबसे बड़ी सादत समझूंगा। आप समझते हैं पुराने दौर की बातें हैं, मैं आपको इस दौर की कहानी सुनाए देता हूं, सच्चा वाकया सुनाए देता हूं जो आजकल मेरे जहन पे इतना सवार है, रह रह के दुआ लब पे जारी होती है। अल्लाह हमें भी इस जैसी कुर्बानियों की तौफीक नसीब फरमा दे। ये हिंदुस्तान का वासी बांके राम है, 15-16 साल इसकी उम्र है। इसने एक किताब पढ़ी है दीन के बारे में और इसका रुझान हिंदू मत की बजाय दीन इस्लाम की तरफ हो गया। इसने और मुताला किया और मुताला किया और मुताला किया, दिल में दीन की समझ तो आ गई, लेकिन अब देखते हैं इतनी कुर्बानियां कैसे दूंगा? न मां मानेगी, न बाप मानेगा, न भाई मानेंगे, न बहनें मानेगी। दीन तो यही सच्चा है, ऐलान कैसे करूं? बांके राम इसी फिक्र में गलता व बेचा है, परेशान व मुस्तरिब है। एक दरसे कुरान में शरीक होता है और उस दरसे कुरान का मौजू है कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो, ये तुम्हारे सहारे ऐसे हैं जैसे मकड़ी ने जाला बुना होता है। ये आयत दिल में सिरायत कर जाती है। कहते हैं अल्लाह, आज के बाद ये मकड़ी के सहारे खत्म हैं। ए अल्लाह, आज के बाद सहारा सिर्फ तेरी जात का लूंगा। कलमा पढ़ते हैं, माँ बाप बांके राम को वक़्त के बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं के पास ले जाते हैं। इसको कोई नफ्सियाती मसला हो गया है, इसको कोई परेशानी हो गई है, इसका इलाज कर दीजिए। आखिरकार उस बांके राम को अपना घर छोड़ना पड़ता है। जब वो छोड़ देता है, दीन का इल्म हासिल करता है, मदारिस में इधर उधर घूमता फिरता है, पढ़ते पढ़ाते अल्लाह को कुर्बानी का ये जज्बा इतना महबूब लगता है कि उस बांके राम का दाखिला मदीना यूनिवर्सिटी में हो जाता है। मदीना यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म बन जाता है, मदीना रसूल में पढ़ता है। फिर वहां से फरागत के बाद अजहर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है। अजहर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वापस पलटता है। अल्लाह को उस बांके राम की कुर्बानी इतनी पसंद आती है, मदीना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाता है। अल्लाह को उसकी अदाएं इतनी पसंद आती हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के शोबा हदीस का फैकल्टी का डीन बन जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है। उस बांके राम की कुर्बानियां अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं, मस्जिद नबवी में उसकी कुर्सी लगती है और 25-30 साल मस्जिद नबवी में दर्से हदीस देता है। उससे सऊदिया की शहरियत मिलती है। उस बांके राम की ये कुर्बानियां अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं, जब वो हिंदुस्तान वापस जाता है, लोग पूछते हैं तुम्हारा कुरान तो जमा है, तुम्हारे पैगंबर की हदीसें भी जमा हैं। मदीना यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेके वो बांके राम हदीस लिखने में लग जाता है। 19 जिल्दों में अल जामिउल कामिल फिल हदीस सहीहिल शामिल, अल्लाह के पैगंबर की सारी हदीसें 19 वॉल्यूम्स के अंदर जमा कर देता है। पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते पढ़ाते वो बांके राम, अब उसका नाम डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी है और परसों मदीना रसूल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह के पास चले गए। कुर्बानी, माँ बाप की कुर्बानी, कुर्बानी बहन भाइयों की कुर्बानी, कुर्बानी औलाद की कुर्बानी। तुम इसी बात पे फूले नहीं समाते कि 30-40 हजार का बड़ा फरबा सा बकरा मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और ये भूल ही जाते हो ये सुन्नत तो उस हस्ती की है जिसने अपने प्यारे बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। अल्लाह अगर तेरा हुक्म है
تو تیری راہوں کے اندر یہ بھی قربان ہے، یہ بھی قربان ہے۔ تم تو اپنا ایک بیٹا دین پڑھنے کے لیے وقف نہیں کر سکتے، حفظ قرآن کے لیے وقف نہیں کر سکتے، ایک معمولی سی اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ یہ دین کا عالم بن جائے، جو سب سے ڈل ہو، جو سب سے کمزور ہو، جو سب سے کند ذہن ہو، اس کو مدارس میں بھیج دیا۔ قربانی کیا ہوتی ہے؟ ہر گھر کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ یہ ایک جانور نہیں، میں اپنا ایک بیٹا بھی تیرے دین کے لیے، تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دین تو قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں ماں باپ کی قربانی، کہیں اولاد کی قربانی، کہیں مال کی قربانی، کہیں وقت کی قربانی، کہیں انا کی قربانی، کہیں جان کی قربانی، کہیں نفس کی قربانی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جناب مصعب ابن عمیر بھی تھے جنہوں نے سب کچھ ہی قربان کر دیا، سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ شہزادے تھے، گلیوں میں چلتے تھے تو عرب کی دو شیزائیں گھر سے نکل کے دیکھتی تھیں کہ مصعب ابن عمیر آ رہا ہے۔ جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو مہک جاتی تھی، جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ کبھی نہیں پہنا تھا، اب دین قبول کیا ہے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، جب رب کے پاس جا رہے ہیں تو پورا کفن بھی میسر نہیں ہے۔ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے۔ اس قربانی پہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے سارے ہی سچے کر دیے ہیں، سارے ہی سچے کر دیے ہیں۔ آج عید کے دن چلیں ایک قربانی تو دے کے دیکھیں، تھوڑی سی اپنی انا کی قربانی ہی دے دیں، تھوڑی سی اپنی میں کی قربانی ہی دے دیں۔ اس بکرے کی گردن پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی میں کو اللہ کی خاطر ذبح کر کے تو دیکھیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس کو منا کے تو دیکھیں، جس کو آپ نے ستایا ہے اس سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، جس رشتے کو آپ نے توڑا ہے اسے جوڑ کے تو دیکھیں۔ یہ تو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانور جو ہوتا ہے قربانی کا، وہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان، میرا نفس، میری جان، میری انا، میری میں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا سب کچھ میرا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا وہ بھی اللہ اکبر کو سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کبھی کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ بھی تکبیریں پڑھ رہا ہے جو امریکہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے جو اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر ان ساری چیزوں کے اوپر ایک تلوار کی طرح جملہ چلتا ہے اور سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے تو تھوڑا سا تو یہ جذبہ پیدا کرے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں یہ جذبہ آج اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ قربانی کے جانور کا خون قطرے اس کے زمین پہ بعد میں گریں گے اور اللہ کی طرف سے معافیاں پہلے ہی مل جائیں گی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے نا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں اللہ تیرا فرما بردار ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی قربانیاں قبول فرما لے
اور ان کے اندر یہ روح پیدا فرما دے اور اسلام کو نشأت ثانیہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ۔ ہم جیسے بھی ہیں تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کیا قربانیاں کرنی ہیں تیرے دین کے لیے، ہم نے تو کوئی قربانی دی ہی نہیں۔ اللہ ہمیں قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے بانکے رام کو ضیاء الرحمن ڈاکٹر وقت کا محدث بنایا، مولا کریم ہمیں بھی اس طرح کی زندگی عطا فرما۔ اے میرے سونے مولا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، اللہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں کہ ہم فخر کر کے کہہ سکیں ہماری قربانیاں قبول ہیں، لیکن میرے مولا تیری رحمتوں کا سہارا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، اس وجہ سے ہمیں یقین ہے، امید ہے تو ہماری قربانیاں قبول فرمائے گا۔ اے میری مولا ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جسے تیرے قرآن نے تقوی کہا ہے وہ ہمارے دلوں میں کیفیت پیدا فرما، جنہیں تو نے متقین کہا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ بڑے سارے ہمارے پیارے بھائی ہمارے بزرگ تیرے پاس جا چکے ہیں، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے راجوال کی جماعت، لاہور کی جماعت، پوری دنیا کے لوگوں میں سے جتنے بھی دین والے گزشتہ دنوں کی وبا میں تیرے پاس پہنچے، اللہ ان سب کو معاف فرما۔ میرے سونے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ ہم تیرے در کے فقیر سوالی مانگت بھکاری ہیں، اللہ ہماری سب حاجتیں پوری فرما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے میرے مولا، یہاں معصوم بچے بیٹے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، حیا و عفت والی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ تو ہم میں سے کسی کی دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہمارے نیک ارادوں کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، ہماری اولادوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری طاقتوں کو اپنے دین کے لیے پسند فرما، اپنے دین کے لیے پسند فرما۔ اللہ ہمارے مرحوم والدین کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمارے پیارے ملک کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہماری اولاد کو، ہماری جانوں کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ جو پریشانی آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جاتی ہے تو تیری رحمت سے جاتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو قبرستانوں میں لیٹے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے میرے مولا، ہم بڑے بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ ہمارا انجام اچھا بنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ جذبہ حقیقی ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ یہ سب کچھ بھی تو تیری توفیق سے ہوتا ہے، اس معاملے میں ہماری مدد فرما، اس معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے کچھ بزرگ نمازی نہیں بھولتے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت راجوال کے کچھ بڑے پیارے بھائی بزرگ بھی نہیں بھولتے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کا قدردان بنا، ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم اپنے بچوں کے بارے پریشان رہتے ہیں، حالات کو دیکھ کر اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ان کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جب اولاد نافرمان ہو جائے
تو اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا. جو اس دکھ میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری نافرمانیوں، اپنی ذات کی نافرمانیوں سے بچا لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارا یہ پیارا ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، تیرے دین کی آبیاری کے لیے بنا ہے. اللہ یہاں اسلام کا بول بالا فرما، دین اور دین والوں کا بول بالا فرما. جو دین کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما. اللہ ہمیں یہاں امن، عافیت، سلامتی، الفت، محبت عطا فرما. اللہ ہمارے رشتوں میں پیار اور محبت پیدا فرما، نفرتیں دور فرما، حسد سے محفوظ فرما. اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما. ان کے اندر قربانی کی حقیقی روح پیدا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم قیدیوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.